جتنے بھی اعمال اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کیے ہیں، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات میں آسمانوں پر بلایا اور وہیں پر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو آج نماز کے 40 ایسے فائدے بتانے والے ہیں جو جان کر آپ کو بہت خوشی ملے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس آدمی کے بیچ کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک پانچوں نماز کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں سے کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور رکوع، سجدے، وضو وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح کو نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی سارے حالاتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خوشی و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ کفر اور ایمان کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی رکاوٹ ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے وقت اور مستحب چیزوں کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کی شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ رات کے آخری حصے میں 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں امت پر اس نام کو فرض کر دیتا، یعنی تہجد کی نماز۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگ کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور اس سے بدن بھی تندرست ہوتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمازی کے اوپر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمازی کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، حساب سے محفوظ ہوگا۔